السلام علیکم۔ رمضان اور ہماری زندگی۔ سات شکر ہے کہ ماہ سیام ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ ماہ مبارک نہ صرف ہماری ذہنی، جسمانی اور روحانی تربیت کرتا ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں بے بس و لاچار اور فاقہ کش افراد کی مدد کا جذبہ بھی بیدار کرتا ہے۔ تاہم اگر ہم ان عبادات اور نیک اعمال کو ماہ رمضان ہی تک محدود رکھنے کے بجائے اپنے طرز زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا و آخرت دونوں ہی سنور سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں قرآن سے مضبوط تعلق ہمیں اپنی کردار سازی اور خود احتسابی کا مواقع فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح ماہ مبارک کے دیگر روحانی پہلو بھی ہماری شخصیت کے نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں رمضان کو محض عبادات کا مہینہ سمجھنے کے بجائے عملی تربیت کا مہینہ تصور کرنا چاہیے، جس میں ہماری روحانی، اخلاقی اور جسمانی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ماہ کی جانے والی عبادت کا مقصد صرف اجر کمانے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمیں ان تمام نیک اعمال کو اپنی پوری زندگی کا بنانے کی نیت کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے رمضان میں نماز کی پابندی، تلاوت و اذکار اور تہجد کو جو معمول بناتا ہے، اسے سال بھر برقرار رکھنے کے لیے اپنے قابل عمل پلان بنائیں۔ نیز رمضان میں زندگی کے معمولات اور کھانے پینے کی عادات میں پیدا ہونے والے نظم و ضبط اور اعتدال کی عادات کو ماہ سیام کے بعد بھی برقرار رکھیں، تاکہ صحت مند جسم کے ساتھ ایک مضبوط روحانی زندگی کا سفر جاری رہے۔ رمضان میں ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، صبر و ایثار کی روش اختیار کرنے کا درس دیتا ہے، تو ان صفات کو مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش ہماری کردار سازی اور خود احتسابی کے عمل کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ کہ اگر ہم واقعتاً اپنی کردار سازی چاہتے ہیں تو رمضان کی مشقوں کو زندگی بھر جاری رکھنا چاہیے۔ ماہ سیام میں گناہوں سے دوری آسان لگتی ہے، لیکن معصیت سے بچنے کا یہ احساس باقی 11 مہینوں میں کیسے برقرار رکھا جائے، یہ بات بھی اہم ہے۔ یاد رہے، حصول تقویٰ کے ساتھ گناہوں سے اجتناب صرف قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے ہی سے ممکن ہے۔ لہٰذا رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کے ساتھ اس کی تفہیم کی بھی کوشش کریں، ہر لفظ پر غور و فکر کریں اور اسے سمجھنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کریں۔ علاوہ ازیں ایک لائحہ عمل ترتیب دیں کہ جو رمضان کے مہینے میں حاصل کردہ روحانی طاقت کو سال کے باقی مہینوں میں بھی برقرار رکھیں،
جیسا کہ مہینے میں ایک بار نفلی روزے رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت اور صدقہ و خیرات وغیرہ کو معمول بنانا۔ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، مطلب اگر اس ماہ میں بھی شیطانی خیالات، منفی عادات ہمیں نیک کاموں، عبادات سے دور روکتی ہیں تو اس کا سبب ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ماہ سیام تو ہمیں اپنی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے، سو اس مہینے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی سب خامیوں کو پہچانیں، جیسا کہ جلد مشتعل ہو جانا، حسد کرنا، وقت کا ضیاع اور لایعنی گفتگو وغیرہ۔ نیز بری عادات پر قابو پانے کے لیے اس ماہ کو بطور تربیتی کورس استعمال کریں، خود احتسابی کی عادات اپناتے ہوئے ہر دن کے اختتام پر اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس کا گزشتہ روز سے موازنہ کریں کہ کیا آج کا دن گزشتہ روز سے بہتر تھا اور کیا آج میں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ روزے کی حالت ہم اپنی بھوک، پیاس اور جذبات پر قابو رکھ سکتے ہیں تو بعد از رمضان بھی ناپسندیدہ عادات پر قابو پانے کی مشق کرنی چاہیے، جبکہ ماہ سیام میں اسکرولنگ، غیر ضروری مصروفیات ترک کر کے اپنے وقت کو بامقصد بنائیں، خود کو مثبت تعمیری کاموں میں مشغول رکھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ حصول علم، دوسروں کی مدد یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا۔ علاوہ ازیں اس مبارک مہینے میں صلح رحمی کا مظاہرہ کریں، پرانی رنجشیں ختم کریں، دوسروں کو معاف کریں اور مثبت رویے اپنانے کی مشق کریں۔ اصلاح نفس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، وہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں کہ جو بالخصوص نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی طلب سے متعلق ہوں۔ اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے روزانہ ایک اچھی عادت اپنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ دوسروں سے مسکرا کر ملنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور پریشان حال افراد کی مدد کرنا۔ ایک روزہ ایک نیکی کی یہ شعوری کوشش ماہ رمضان کے بعد بھی مفید ثابت ہوگی۔ رمضان کے بعد بھی خود احتسابی، ضبط نفس اور نیکی کی کوشش جاری رکھنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں تاکہ رمضان کی برکات مستقل زندگی کا حصہ بن جائیں۔ جس طرح ہم رمضان میں ظاہری پاکیزگی، وضو، غسل اور طہارت وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح باطنی صفائی، کینہ، حسد، غرور،
بغض سے دوری بھی ضروری ہے۔ یہ بابرکت مہینہ درس دیتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں، دوسروں کی خوشیوں پر حسد کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں، اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہ پالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو رمضان المبارک دوسروں کو سچے دل سے معاف کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمارے بہت سے رشتے صرف غلط فہمیوں کی بنا پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس رمضان دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ تطہیر قلب کے لیے زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو رمضان میں خاص طور پر زبان کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ دل پر میل نہ جمے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے اس قدر بابرکت بنا دے کہ ہم عبادت کے اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کے ذریعے اصلاح نفس بھی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید اسلامک ہیلتھ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔